حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں پہ زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام اور میرے غیور سنی مسلمان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، تو آج کا یہ پروگرام آقا نامدار سرکار دو عالم سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رہبر و رہنما صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے سلسلہ میں ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے نبی کے ایک صحابی رسول ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ میرے پیغمبر کی اور آقا کے شان میں ایک شعر پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ شعر ایسا شعر ہے کہ دنیا کے سارے تمام شاعر جمع ہو جائیں اس شعر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے پیغمبر کی شان میں حضرت حسان بن ثابت نے جو اشعار فرمائے اس کا ترجمہ یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، میرا پیغمبر اتنا خوبصورت، میرا نبی اتنا حسین و مہجبی، میرا پیغمبر حسن کا پیکر، کائنات میں کوئی آنکھ پیغمبر کے حسن کو دیکھ نہیں سکتی، ایسا کائنات میں کوئی حسین و جمیل آیا نہیں، آتا کیوں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، میرا محبوب وہ محبوب ہے، میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے، میرا نبی وہ نبی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ میرا پیغمبر کی شان تو دیکھو، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں گویا جیسے آپ کہتے گئے ویسے رب بناتا گیا، جیسے آپ کہتے گئے ویسے رب بناتا گیا۔ تو میرے پیغمبر کی آپ شان دیکھیں، میرے پیغمبر کی سیرت دیکھیں، میرے آقا کی صورت دیکھیں، میرے نبی کی شان دیکھیں، میرے نبی کا مقام دیکھیں، میرے نبی کا مقام دیکھیں، میرے نبی کی ولادت دیکھیں۔ میرے نبی جیسی ولادت کسی کی نہیں، میرے نبی جیسا بچپن کسی کا نہیں، میرے نبی جیسی جوانی کسی کی نہیں، میرے نبی جیسی زندگی کسی کی نہیں، میرے نبی جیسا نورانی چہرہ کسی کا نہیں، میرے نبی جیسی پیشانی کسی کی نہیں، میرے نبی جیسی کالی زلفیں کسی کی نہیں، میرے نبی جیسا پسینہ کسی کا نہیں، میرے نبی جیسے دانت کسی کا نہیں، میرے نبی جیسے ہاتھ کسی کے نہیں، میرے نبی جیسی ہتھیلیاں کسی کی نہیں، میرے نبی جیسی انگلیاں کسی کی نہیں، میرے نبی جیسے پاؤں کسی کے نہیں، میرے نبی جیسی پنڈلیاں کسی کی نہیں، میرے نبی جیسا جسم کسی کا نہیں۔ تو اللہ نے پیغمبر کو ایسا بنایا، اپنے محبوب کو ایسا خوبصورت بنایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرا پیغمبر با کمال ہے، میرا پیغمبر لازوال ہے، میرا پیغمبر جمال والا، میرا پیغمبر کمال والا، میرے پیغمبر کا حسن کا پیکر، میرا نبی حسن کا پیکر ہے۔ دنیا کے لوگوں، ملتان کے مسلمانوں، آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں، ہر انبیاء کو اللہ نے مقام دیا، ہر نبی فضیلت والا، ہر نبی مرتبے والا، ہر نبی شان والا۔ قرآن کی آیت کا سہارا لے کر قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن جب باری محبوب کی آئی، باری کملی والے پیغمبر کی آئی، امام الانبیاء کی آئی، سید الانبیاء کی آئی، خاتم الانبیاء کی آئی، محبوب رب العالمین کی آئی، سید الاولین والآخرین کی آئی، رحمت للعالمین کی آئی، رحمت کائنات کی آئی، فخر کائنات کی آئی، سرور کائنات کی آئی، حسن کائنات کی آئی، عشق کائنات کی آئی، عزت کائنات کی آئی، محبت کائنات کی آئی، آمنہ کے لال کی آئی، عبداللہ کے در یتیم کی آئی، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رہبر و رہنما محبوب کبریا بدر الدجا شمس الضحیٰ ساقی کوثر شافی معاشر جناب محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی پیغمبر میرے نبی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرا پیغمبر ایسا حسین ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، پیغمبر کے حسن کا کوئی کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایسی شان والا بنایا۔
اور فرمایا رحمت للعالمین، میرا پیغمبر رحمتوں والا، میرا پیغمبر رحمتوں والا۔ حضور کی آمد سے پہلے جہالت تھی، آقا کی آمد سے پہلے شرک کا عروج تھا، آقا کی آمد سے پہلے بدعات و رسومات کا عروج تھا، لیکن جب کملی والے پیغمبر اس کائنات میں آئے، اللہ نے کائنات کو منور کر دیا، اللہ نے کائنات کو روشن کر دیا، اور قیامت تک میرے آقا کی یہ منور، یہ نور ہدایت باقی رہے گی۔ اللہ نے حضور کی رحمت کے صدقے کائنات کو منور کر دیا۔ میں کہتا ہوں میرا پیغمبر ایسا رحمت والا، میرا پیغمبر ایسی عظمت والا، میرا پیغمبر ایسی شان والا، اللہ نے آسمان کو بلندی دی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، اللہ نے ستاروں کو چمک دی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، اللہ نے چاند کو روشنی دی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، اللہ نے سورج کو روشنی دی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، دریاؤں کو روانی دی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، سمندروں کو موجیں دی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، پہاڑوں کو مضبوطی دی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، اللہ نے درختوں کو ہریالی دی، سبزہ دیا میرے نبی کی رحمت کے صدقے، پھولوں کو مہک اور خوشبو دی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، رنگت دی میرے نبی کی رحمت کے صدقے۔ اس سے بھی آگے چل، میں یوں کہا کرتا ہوں میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات میں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات میں معافی مانگتے ہیں، خطا ہوئی معافی مانگتے ہیں تو حضرت آدم کو معافی ملی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت شیس کو نبوت ملی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت نوح کو نبوت ملی، حضرت نوح کو طوفان نوح سے نجات ملی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت ابراہیم کو نبوت ملی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات ملی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت اسماعیل کو چھری سے نجات ملی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت اسماعیل کو نبوت ملی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت یعقوب کو نبوت ملی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت یعقوب اور یوسف کا باپ اور بیٹے کا آپس میں ملاپ ہوا میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت یوسف کو اللہ نے کائنات کا آدھا حسن دیا میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت یوسف کو اللہ نے نبوت دی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت موسیٰ کو نبوت دی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ دیدار کرایا گیا میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت موسیٰ کو جلال دیا گیا میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت موسیٰ کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی بابا کسی اور کی وجہ سے نہیں میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا میرے نبی کی رحمت کے صدقے۔ اس سے بھی آگے چل، حضرت ابو بکر کو صداقت ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت عمر کو عدالت ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت عثمان کو سخاوت ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت علی کو شجاعت ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت معاویہ کو مہمان تشریف لائے، میں بات کو مختصر کروں گا تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، میری بات کی طرف توجہ کرنا، میں بات مختصر کر کے سمیٹنے لگا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، سٹیج علماء سے بھرا ہے، توجہ سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا میرے نبی کی رحمت کے صدقے، صدیق اکبر کو صداقت ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، فاروق اعظم کو عدالت ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت عثمان کو سخاوت ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت علی کو شجاعت ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت بلال کو مسجد نبوی کی مؤذنی ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت معاویہ کو سیاست ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، عبداللہ بن مسعود کو فقاہت ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، حضرت عبداللہ بن عباس کو قرآن کا مفسر کہا جاتا ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، تمام صحابہ کرام کو عزت اور عظمت ملتی ہے بابا میرے نبی کی رحمت کے صدقے۔ اس سے بھی آگے چل، وقت مختصر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کا لقب ملا میرے نبی کی رحمت کے صدقے، امام شافعی کو امامت کا لقب ملا میرے نبی کی رحمت کے صدقے، امام احمد بن حنبل کو امامت ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، امام مالک کو امامت ملتی ہے میرے نبی کی رحمت کے صدقے، مسلمانوں تمہیں کلمہ ملا میرے نبی کی رحمت کے صدقے، تمہیں نماز ملی میرے نبی کی رحمت کے صدقے، رب کا قرآن ملا میرے نبی کی رحمت کے صدقے، آج تم مسجد میں بیٹھے ہو میرے نبی کی رحمت کے صدقے، مکہ کو مکہ المکرمہ کہا گیا میرے نبی کی رحمت کے صدقے، مدینہ کو مدینہ منورہ کہا گیا میرے نبی کی رحمت کے صدقے، تمام صحابہ اور اہل بیت کو، تمام اہل ایمان کو، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو اگر یہ عزت اور عظمت ملتی ہے تو میرے نبی کی رحمت کے صدقے تمام انسانیت کو اگر اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سے اگر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ میرے نبی کی رحمت کے صدقے ہے۔ پھر مجھے کہنے دو، قدم قدم پر برکت ہے، نفس نفس پر رحمت ہے، قدم قدم پر برکت ہے، نفس نفس پر رحمت ہے، جہاں جہاں وہ شفیع ہے آسیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ تو میرے پیغمبر ایسی شان والا، ابھی مولانا عبد الجبار صاحب اپنی نعت میں قرآن کا حوالہ دے رہے تھے،
قرآن کا حوالہ دے رہے تھے، اور ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، ہماری یہ تربیت ہے کہ ہم گالی سے نہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ کس سے بات کرتے ہیں؟ دلیل سے بات کرتے ہیں۔ تو رب کا قرآن میری شان، میرے پیغمبر کی شان میں اتارا گیا۔ کس کی؟ اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، اماں ہمیں پیغمبر کی شان تو بتائیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، تم رب کا قرآن نہیں پڑھتے؟ تو پھر پوچھنے والوں نے پوچھا، اماں جان ہم تو نبی کی سیرت پوچھتے ہیں، نبی کی شان پوچھتے ہیں، نبی کی صورت پوچھتے ہیں، آپ تو قرآن کا حوالہ دیتی ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ نے کہا، کان خلقہ القرآن، میرا پورا قرآن، رب کا پورا قرآن میرے پیغمبر کی شان میں نازل کیا گیا۔ آج ذرا تمہیں قرآن کی سیر کراؤں، قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن میرے نبی کا نام تو بتا۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ، قرآن میرے نبی کا نام احمد تو بتا۔ قرآن کہتا ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن میرے نبی کا کام تو بتا۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قرآن میرے نبی کی نبوت تو بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن میرے نبی کی رسالت تو بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، قرآن میرے نبی کا معراج تو بتا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، قرآن میرے نبی کا دان تو بتا۔ قرآن کہتا ہے یاسین، قرآن میرے نبی کا صحرا تو بتا۔ قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن میرے نبی کی راتیں تو بتا۔ قرآن کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، قرآن میرے نبی کے دن تو بتا۔ قرآن کہتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، قرآن میرے نبی کی تلاوت تو بتا۔ قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن میرے نبی کی بیویاں تو بتا۔ قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، قرآن میرے نبی کی بیٹیاں تو بتا۔ قرآن کہتا ہے کل ازواجک و بناتک، قرآن میرے نبی کی بیویوں کی شان تو بتا۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، قرآن میرے نبی کی صفات تو بتا۔ قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، قرآن میرے نبی کی نعمتیں تو بتا۔ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، قرآن میرے نبی کی نماز تو بتا۔ قرآن کہتا ہے فصلی لربک وانحر، ارے قرآن میرے نبی کے دشمنوں کا انجام تو بتا۔ قرآن کہتا ہے انا شانیک هو الابتر، قرآن میرے نبی کی فوجیں تو بتا۔ قرآن کہتا ہے ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، قرآن میرے نبی کے صحابہ جن گھوڑوں پہ چلے ہیں ان گھوڑوں کی قسمیں تو بتا۔ قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا، دنیا کے مسلمانوں تمہیں دعوت فکر یہ دینے لگا ہوں، چھوڑو مسیحیوں کو، چھوڑو قوالیوں کو، اور رب کا قرآن پڑھتا جا، محمد عربی کی شان بیان کرتا۔ آخری بات میں اپنی ہر تقریر میں گفتگو میں یہ کہا کرتا ہوں، مولانا ایاز الحق قاسمی صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، میں ان کی موجودگی میں تھوڑا وقت لوں گا انشاءاللہ، حضرت اجازت ہے تو ایک بات تو میں اپنی ہر تقریر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں جس تقریر میں گفتگو میں خطاب میں اپنے بیان میں نبی کے دیوانوں کا، پروانوں کا، مستانوں کا، وفاداروں کا، رشتہ داروں کا، پہرے داروں کا، تابع داروں کا، نبی کی پیاری جماعت صحابہ کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی تقریر کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ صحابہ والے بیٹھے ہو، جو صحابہ کا دیوانہ ہے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ تو میں نے نبی کی شان بیان کی، میں نے اپنے پیارے آقا کی شان بیان کی، رب کا قرآن آپ کے سامنے سنایا کہ پورا قرآن میرے پیغمبر کی شان میں نازل ہوا، میرے پیغمبر کی سیرت کیا ہے، میرے پیغمبر کا کردار کیا ہے، میرے نبی کا کردار کیا ہے، میرے نبی کی گفتار کیا ہے، میرے نبی کا انداز کیا ہے، میرے نبی کی سیرت کیا ہے، میرے نبی کا صورت کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا نام کیا ہے، میرے نبی کی گفتگو کیسی تھی، میرے نبی کی جستجو کیسی تھی، یہ ہمیں بتلایا کس نے؟ آپ میرے ساتھ بولیں گے، مسلمانوں تم کلمہ پڑھتے ہو، تم تک یہ کلمہ پہنچایا کس نے؟ بولو بولو صحابہ نے، تم تک یہ کلمہ پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے۔ تم نماز پڑھتے ہو، یہ نماز تم تک پہنچائی کس نے؟ نبی کے صحابہ نے۔ تم قرآن پڑھتے ہو، یہ قرآن تم تک پہنچایا کس نے؟ نبی کے صحابہ نے۔ تم تلاوت کرتے ہو، یہ تلاوت تم تک پہنچائی کس نے؟ نبی کے صحابہ نے۔ میرے نبی کا انداز کیسا تھا یہ بتلایا کس نے؟ صحابہ نے۔ نبی کا مزاج کیسا تھا یہ بتلایا کس نے؟ صحابہ نے۔ نبی کے الفاظ کیسے تھے یہ بتلایا کس نے؟ صحابہ نے۔ نبی کی حدیث کیسی تھی بتلائی کس نے؟ صحابہ نے۔ نبی کی سنت کیسی تھی یہ بتلائی کس نے؟ صحابہ نے۔ نبی کی شریعت کیسی تھی یہ بتلائی کس نے؟ میرے نبی کے صحابہ نے۔ میرے نبی کا نورانی چہرہ کیسا تھا یہ بتلایا کس نے؟ نبی کے صحابہ نے۔ نبی کی زلفیں کیسی تھی یہ بتلایا کس نے؟ نبی کے صحابہ نے۔ نبی کے وہ دانت، وہ چمکنے والے دانت جو رات کے اندھیرے میں اما عائشہ کی سو مل جائے، وہ دانت کیسے تھے بتلایا کس نے؟ نبی کے صحابہ نے۔ میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، لیٹنا سونا، آنا جانا، میرے نبی کے اخلاق، میرے
میرے نبی کے کمالات، میرے نبی کے صفات، میرے نبی کے معجزات، میرے نبی کی بنات، میرے نبی کی جماعت، یہ ساری باتیں تم تک پہنچائی کس نے؟ نبی کے صحابہ نے۔ اس لیے مجھے کہنے دو، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سکون ہے جبات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، اللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بدہات افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ہاں ہاں، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا۔ صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت، وہی ہمارا امام ہوگا۔ حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا۔ یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا، جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا۔ اور آخر میں توجہ، آخری بات، بالکل آخری بات، آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا۔ ابھی 2 دن پہلے آپ کے ملک کے اندر، سندھ کے اندر، بڑے شہر میں، حیدرآباد میں، دماد پیغمبر، دماد رسول، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کئی بدبختوں نے، لعنتیوں نے، بے ایمانوں نے، میں کہتا ہوں اصلی نسلی حرامیوں نے میرے پیغمبر کے اس عظیم جرنیل، اس عظیم صحابی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم یہ کہا کرتے ہیں رب کائنات کی قسم، دنیا میں آج کل ہمارے ملک کے اندر ویسے بھی مہنگائی کا دور ہے، ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے، لیکن نبی کے صحابہ کی گستاخی برداشت، بولے نا، نبی کے صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ عمر تو وہ ہے، وہ ہماری جان ہے، عمر تو ہمارا ایمان ہے، عمر تو ہماری پہچان ہے۔ ارے عمر تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، عمر تو وہ ہے کہ دنیا کے اندر، اگر دنیا کے اندر یہ ایک رسم و رواج ہے، یہ ایک سسٹم ہے کہ دنیا کے اندر ماں باپ جاتے ہیں تو اولاد روتی ہے، اولاد جاتی ہے تو ماں باپ روتے ہیں۔ عمر تو وہ ہے جب تو دنیا سے جائے گا محمد کا اسلام قیامت کی صبح تک روتا رہے گا۔ عمر تو وہ ہے کہ رب کے پیغمبر نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر حضرت عمر کو اسلام کی عزت کے لیے مانگا تھا۔ تو عمر ہماری جان ہے۔ میں کہتا ہوں مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا، اور عمر کا کھا کر عمر کو بھونکے، عمر کا کھا کر عمر کو بھونکے، یہ ہے تیرا صف، ورنہ تیرے جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔